إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل ہم شروع کر رہے ہیں اور یہ 15واں پارہ ہے۔ پیچھے 14 پارے ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں اور وہ تمام کے تمام اسباق یوٹیوب چینل کی پلے لسٹوں میں موجود ہیں، آپ وہاں وہ اسباق سن سکتے ہیں۔ اور آگے انشاءاللہ اسی طرح یہ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس کام کو تکمیل تک پہنچانے کی توفیق دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم نے پڑھا، جو پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں اور اللہ رب العالمین ہمارے اس کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں۔ آپ ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک بھی فیس بک پر، واٹس ایپ پر شیئر کیا کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ سورہ بنی اسرائیل اس سورت کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے اور یہ سورت مکی ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء یعنی رات کو مسجد اقصیٰ تک اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، اس سفر کا ذکر ہے اس میں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اس سورت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سورہ کہف، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ مریم یہ 3 صورتیں جو کہ ترتیب سے ہیں، پہلے سورہ بنی اسرائیل ہے، آگے سورہ کہف ہے اور اس کے بعد آگے سورہ مریم ہے۔ تو یہ صورتیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ ان صورتوں میں سے ہیں جو شروع اسلام میں مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شروع والا دور تھا اس دور میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے اسی وقت یعنی قدیمی ہے صورتیں پہلے نازل ہوئیں اور میں نے بھی اسی وقت ان صورتوں کو یاد کر لیا تھا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جس نے سیر کرائی، اسرانا رات کے سفر کو کہتے ہیں، یعنی رات کو لے جانا، وہ ذات جو لے گیا رات کو، رات لیلن بعبدی اپنے بندے کو، لیلن لیلن رات کے ایک حصے میں، لیلن پر جو تنوین ہے نا یہ اس کو نکرہ کر رہی ہے کہ رات پوری نہیں، اس کا کچھ حصہ، رات کے کچھ حصے میں اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے مکہ سے مسجد اقصیٰ تک، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ تک، ایک جبکہ فاصلہ جو ہے مکہ سے مسجد اقصیٰ تک 40 دن کا سفر ہے، 40 دن کی مسافت اگر کوئی شخص جائے اس دور میں 40 دن اسے لگ جایا کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنی کمال قدرت کے ساتھ ایک رات پوری بھی نہیں، رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر وہاں سے آگے وہ تفصیل احادیث میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آپ نے وہاں پر تمام انبیاء کی امامت کرائی، پھر وہاں سے براق پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کی طرف بلایا، 7 آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی، جنت کی سیر کی، جہنم کے مناظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، پھر وہاں سے واپس آئے مسجد اقصیٰ سے، پھر مکہ آئے مسجد حرام، اور ایک رات کے ایک حصے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح آ کر یہ بتایا ان مکہ کے مشرکوں کو، کافروں کو، وہ سب نہیں مانتے تھے، دوسروں کو کہنے لگے، بلکہ اس پر آتا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لقب صدیق کا اسی وجہ سے، اسی واقعے کی وجہ سے ملا کہ سب نے کہا کہ اس بات کی تو کوئی تصدیق نہیں کرے گا۔ آج ہو گیا، ہم کہتے تھے نا معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ ساحر ہیں، آپ مجنون ہیں، آپ دیوانے ہیں، آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آج تو ایسی بات کر دی کہ کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ یہاں سے تو 40 دن لگتے ہیں، ایک ہی رات میں وہاں سے کیسے ہو کر آ گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ بتایا تو سیدنا ابوبکر صدیق اس وقت مکہ میں نہیں تھے، کہیں گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو فوراً پہلے ابو جہل ملا، ابو جہل کہنے لگا تیرے دوست نے آج یہ بات کی ہے، اس نے کہا کیا واقعتاً کی ہے؟ ابو جہل نے کہا ہاں کی ہے۔ کیا واقعی کی ہے؟ ابو جہل کہنے لگا ہاں۔ کہا قسم اٹھا کر بتا کیا یہ بات واقعتاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کی ہے کہ ایک ہی رات میں آپ مکہ سے
مسجد اقصیٰ گئے ہیں، پھر 7 آسمانوں کی سیر کی ہے۔ ابو جہل نے قسم اٹھا کر کہا کہ ہاں محمد الرسول اللہ نے اپنی زبان سے کہی ہے یہ بات۔ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے پھر میں نے مان لی، واقعتاً گئے ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا ابھی تو کہہ رہا تھا، پریشان ہو کر مجھ سے قسم اٹھوا رہا تھا۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے قسم تیرے اوپر اعتماد نہیں تھا، اعتبار نہیں تھا، اسی لیے قسم اٹھوائی کہ تیری زبان پر مجھے شک تھا، تو نے جب قسم اٹھا لی کہ اگر واقعتاً محمد الرسول اللہ نے یہ بات کہی ہے تو میرا ایمان ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا ابو بکر تو نے میری تصدیق کی ہے، آج کے بعد تیرا لقب صدیق ہے۔ تو اللہ رب العالمین جیسے چاہیں جو چاہیں ہر کام اپنی قدرتوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ عبدی بندے کو سیر کرائی، ٹھیک ہے۔ آج کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے تو نور تھے، انسان نہیں تھے۔ اللہ فرماتے کمال تو یہ ہے انسان کا مقام اور مرتبہ نوروں سے بھی اوپر کر دیا ہم نے، ٹھیک ہے نا۔ فرشتہ وہاں تک نہیں جا سکے، جبرائیل امین 7 آسمانوں سے اوپر جہاں پر اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ نجم میں اس کا آتا ہے واقعہ کہ جبرائیل امین کہنے لگے کہ یہاں سے اب آگے میں نہیں جا سکتا، میری یہ انتہا ہے۔ اس انتہا سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہاں پر اللہ رب العالمین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے کلام کی اور دیکھا نہیں، ٹھیک ہے۔ بارکنا حولہ، ایسی مسجد کے اس کے ارد گرد ہم نے برکت دی تھی کہ وہ مسجد اقصیٰ، اللہ رب العالمین نے وہاں اس کو ارد گرد کا جو علاقہ ہے وہاں اللہ نے ایسی برکت دی ہے کہ قدرتی نہریں وہاں پر موجود ہیں اور پھلوں کی کثرت ہے، اور انبیاء کا مسکن رہا ہے وہ سرزمین فلسطین، اور انبیاء کا مدفن بھی ہے۔ لیکن آج اس وقت وہ سرزمین یہود کے قبضے میں ہے، مزید آگے آ رہا ہے، یہودیوں کے قبضے میں ہے مسلمانوں کی نالاکیوں کی وجہ سے، لیکن ہے بابرکت، وہاں پھل ہیں، اور زیادہ تر جو ہے وہاں پر زیتون کے درخت وہاں ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور برکت بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہم نے برکت دی، لنوریہ، تاکہ ہم دکھائیں آپ کو من آیاتنا، اپنی نشانیاں۔ اور نوریہ نشانیاں کیا تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے پھر اوپر لے جایا گیا، 7 آسمانوں کے اوپر، جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، تو یہ ساری نشانیاں تھیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ رب سننے والا اور بصیر، خوب بصیرت والا ہے۔ یہ ایک آیت کافی ہے آج کے سبق میں، آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔